والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے، اور وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اور وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، میں مختصر وقت میں صرف 3 باتیں آپ احباب کی توجہ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا. آپ احباب سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور وقت کا ضیاع نہ ہونے دیں. اس وقت کو قیمتی بنائیں جو کہ اس مدرسہ میں آ کر آپ بیٹھ گئے، یہاں پر اب آ کر اس وقت کو ضائع نہ ہونے دیں. میں مختصر 3 باتوں کو آپ احباب کی توجہ کی نظر کروں گا. وہ 3 باتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، ہمارا قرآن کریم کے اوپر ایمان کیسا ہونا چاہیے پر کیسا ہے. نمبر 2، مسلمان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود مغلوب کیوں، غالب کیوں نہیں. نمبر 3، اصحاب رسول کی عزت کا سبب کیا. یہ 3 باتیں میں نے مختصر عرض کرنی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق سچ بات کہنے کی، جملہ سامعین کو سننے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی چیز کہ قرآن کریم کے اوپر ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے وہ مختصر عرض کروں گا. علماء موجود ہیں، ان کی موجودگی کا ایک فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ قرآن پر ایمان کیسا ہونا چاہیے. اس کو ایمان بالقرآن کہتے ہیں. ایمان بالقرآن کہتے ہیں کہ قرآن کے حقوق میں سے ایک یہ حق ہے کہ ہمارا قرآن پہ ایمان کیسا ہونا چاہیے. لیکن ہمارا ایمان جو نظر آتا ہے، ہمارا ایمان جو ہمارے دل کے اندر موجود ہے، ہمارا ایمان جو ہماری زندگیوں میں نظر آتا ہے، وہ ایمان کیسا ہے، لیکن ہونا کیسا چاہیے. آئیے نا میں اپنی معروضات کو آپ کے ذوق کی نظر کر دیتا ہوں. ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں، قرآن سے محبت بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن کیا ہم لوگ جو پڑھتے ہیں اس قرآن پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ جس قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں کیا اس کی بات کو مانتے ہیں یا نہیں؟ جس قرآن کو سچی کتاب کہتے ہیں، جس کو اللہ کا کلام کہتے ہیں، جس کو کتاب اللہ کہتے ہیں، جس کو قرآن کہتے ہیں، کیا اس قرآن پہ، اس کلام پہ، اس انعام پہ میرا اور آپ کا ایمان ہے بھی یا نہیں؟ اگر مختصر دیکھا جائے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن عمل نہ ہونے کے برابر رہ چکا ہے. قرآن پہ عمل نظر آتا ہے تو وہ وہیں پہ نظر آتا ہے. جس عمل کے اندر آسانی نظر آ جائے، جس عمل میں سہولت مل جائے، جہاں پر تھوڑی سی بھی تکلیف کا اندیشہ ہو، ہم قرآن پہ عمل کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ہمارا یہ ایمان ہے
قرآن ایک ایسی سچی کتاب ہے جس کتاب میں کوئی شک والی بات نہیں، جس کتاب کے اندر جو اللہ نے اتارا ہے، اللہ کے حبیب نے ہمیں لا کر سنایا ہے، وہ مکمل کی مکمل کتاب بالکل سچ سے بھری ہوئی ہے۔ کوئی بات بھی ایسی نہیں کہ ہمارے دماغ میں آئے تو عمل کر لیا جائے، دل میں آئے تو عمل کر لیا جائے، دماغ میں نہ آیا، سمجھ میں نہ آیا تو چھوڑ دیا جائے۔ جبکہ ہمارا یہ قرآن تو ایسا نہیں ہے۔ اس قرآن کو دیکھیں، دل مانے دماغ مانے تب بھی عمل لازم ہے، دل نہ مانے دماغ نہ مانے تب بھی عمل لازم ہے۔ ہمارا دل چاہے تب بھی عمل لازم ہے، دماغ چاہے تب بھی عمل لازم ہے، دل نہ چاہے تب بھی عمل لازم ہے، دماغ نہ چاہے تب بھی عمل لازم ہے۔ الغرض یہ کہ قرآن کی ہر آیت پر عمل کرنا ہمارے ذمے ہے اور یہ لازم قرار دے دیا گیا۔ آپ کے ذہن میں یہ بات بھی اٹھ سکتی ہے کہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو یہ بات نہیں کہتے، ہم تو یہ نہیں کہتے کہ قرآن پر عمل کریں گے جب ہمارا دل مانے گا، قرآن پہ عمل نہیں کریں گے جب دل نہیں مانے گا، دماغ نہیں مانے گی، عقل نہیں مانے گی۔ انسانی عقل جب کنارہ کر لے ہم تو تب بھی ایمان لاتے ہیں، ہاں میرا بھی یہی ایمان ہے۔ دل و دماغ مانے تب بھی عمل لازم، دل و دماغ نہ مانے تب بھی عمل لازم۔ لیکن میں اسی بات کو یوں کہنا چاہوں گا، آپ اٹھائیے نا قرآن کریم کو۔ قرآن ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں نے نماز ادا کرنی ہے۔ آپ اپنے آپ سے ذرا پوچھئے نا، کیا ہم نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ آپ اٹھائیے نا قرآن کو، قرآن کہتا ہے تم لوگوں نے روزہ رکھنا ہے۔ اٹھائیے نا اپنے دلوں میں اس ایمان کی لہر کو، کیا ہم روزہ رکھ رہے ہیں؟ اگر ہمیں سہولت ہو روزہ بھی رکھتے ہیں، سہولت ہو نماز بھی پڑھتے ہیں، سہولت ہو جہاد بھی کرتے ہیں، سہولت ہو ماں باپ کی بات کو مانتے بھی ہیں، وگرنہ ہم ان کی نافرمانی کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ جبکہ اللہ کا قرآن جو بات بھی کہہ دے ہر بات پہ عمل ہم پہ لازم ہے۔ ہمارا دل و دماغ مانے تب بھی لازم ہے، ہمارا دل و دماغ نہ مانے تب بھی لازم ہے۔ آئیے اسی بات کو چند مثالوں کے ذریعے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہماری انسانی عقل کیا کہتی ہے؟ عقل تو یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ لوگوں، آگ کا کام ہے جلا دینا، آگ کا کام ہے جلا دینا۔ آگ کپڑے پر لگ جائے کپڑا ختم ہو جاتا ہے، انسان کو لپیٹ میں لے لے انسان ختم ہو جاتا ہے، گھر میں آگ لگ جائے گھر فنا ہو جاتا ہے۔ الغرض یہ انسانی عقل کا تقاضا یہ ہے، انسانی عقل یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ لوگوں، آگ جس چیز کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے اس چیز کا فنا ہونا تو برحق ہے۔ لیکن اٹھائیے نا اللہ کے قرآن کو، اللہ کا قرآن اس کے برعکس بتاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب ابراہیم کو آتش نمرود کے حوالے کیا، اس آگ نے ابراہیم کو جلانا تو درکنار ہے، فنا کرنا تو درکنار ہے، نقصان پہنچانا تو درکنار ہے، ان کی ہستی کو مٹانا تو دور کی بات ہے۔ اس آگ نے آپ کو تپش اور حرارت تک نہیں پہنچائی۔ جبکہ انسانی عقل کا کہنا یہ ہے اگر چھری جس چیز پر چل جائے، چھری کا کام ہے ٹکڑوں میں بانٹ دینا، چھری کا کام ہے ختم کر دینا۔ چھری اگر گلے پہ چل جائے انسان ختم ہے، جانور پہ چل جائے جانور ختم ہے۔ انسانی عقل کا تقاضا تو یہ ہے جب چھری چل گئی اب یہ انسان زندہ رہ نہیں سکتا، اب یہ جانور زندہ رہ نہیں سکتا، اب یہ سلامت رہ نہیں سکتا۔ لیکن اٹھائیے نا اللہ کے قرآن کو، اللہ کا قرآن تو کچھ اور بتاتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب خلیل کے بیٹے کو چھری کے نیچے لٹایا گیا، لٹانے والا بھی پیغمبر ہے، چھری کو چلانے والا بھی پیغمبر ہے، ذبح کرنے والا بھی پیغمبر ہے۔ جب اس پیغمبر نے چھری کو چلایا ہے، اس اسماعیل کی گردن کو بدن سے جدا کرنا تو درکنار، اس چھری نے ایک خراش تک نہیں آنے دی۔ انسانی عقل کا کہنا یہ ہے پانی کے اندر جو انسان چلا جائے لازم ہے کہ یہ ڈوب جائے گا، یہ مر جائے گا، فنا ہو جائے گا، غرق ہو جائے گا۔
لیکن اٹھائیے نا اللہ کے قرآن کو، اللہ کا قرآن اس کے برعکس بتاتا ہوا نظر آیا۔ قرآن نے بتایا کہ لوگوں، جب موسیٰ کو پانی کی لہروں کے حوالے کیا گیا، اس پانی نے موسیٰ کو ڈبویا نہیں، فنا کیا نہیں، ختم کیا نہیں، نقصان پہنچایا نہیں، دل پہ پریشانی کے آثار آنے نہیں دیے، بلکہ اسی پانی نے جس کا کام ڈبو دینا، اسی پانی نے جس کا کام فنا کر دینا، اسی پانی نے جس کا کام غرق کر دینا، اسی پانی نے جس کا کام سانسوں کو چھین لینا ہے، اسی پانی نے موسیٰ کو منزل مقصود تک پہنچایا ہے۔ اور انسانی عقل کے کیا کہنے، ہماری عقل تو یہ کہتی ہے اگر لکڑی کو پہاڑ پہ مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ نہیں ہوا کرتے، بلکہ لکڑی ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے۔ لیکن اٹھائیے نا اللہ کے قرآن کو، اللہ کا قرآن اس کے برعکس بتاتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے جب موسیٰ نے اپنے عصا کو مارا ہے، وہ عصا ریزہ ریزہ نہیں ہوا، پہاڑوں کو رب نے ریزہ ریزہ کر دیا ہے، ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے۔ اور انسانی عقل کا یہ کہنا ہے اگر کوئی چیز پہاڑ سے ٹکرا جائے تو وہاں سے آگ نکلتی ہے، شعلے نکلتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن اس کے برعکس بتاتا ہوا نظر آیا۔ قرآن نے بتایا جب موسیٰ کا عصا پہاڑ پہ لگا ہے، وہاں سے آگ نہیں، پانی کے چشمے نکلے ہیں، ایک نہیں 12 نکلے ہیں۔ الغرض یہ کہ ہماری عقل کسی آیت کو مانے تب بھی عمل لازم ہے، ہماری عقل کسی بات کو نہ مانے تب بھی عمل لازم ہے، ہمارا دل کسی بات کو تسلیم کرے تب بھی عمل لازم ہے، ہمارا دل تسلیم نہ کرے تب بھی عمل لازم ہے، کیونکہ قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ جس کی ہر آیت پر ہر بندے کی زبان پہ یہی صدا ہونی چاہیے، آمنا وصدقنا۔ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ سمجھ میں آیا تو کچھ کہہ دیا، قرآن ایسی کتاب نہیں ہے سمجھ میں آئے تو عمل کرنے، ورنہ کہیں چلو چھوٹو بھائی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ خلاف عقل ہونا، کوئی بات جو عقل میں نہیں آ رہی وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ قرآن میں نعوذ باللہ غلطی ہے، بلکہ ہماری عقل اس سے قاصر ہے، ہماری عقل چھوٹے پیمانے کی ہے، ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ جبکہ قرآن کے شروع کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب تو ایسی کتاب ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب سچی ہے، رب ذوالجلال نے بھیجی، جبریل کے ذریعے بھیجی، محمد کے قلب اطہر پہ بھیجی، ایسی کتاب ہے جس میں کسی بات کا شک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی مومن آج کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے میری عقل تسلیم نہیں کرتی، میں اس کو نہیں مانتا، علماء موجود ہیں، یہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام میں اس بندے کا کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ اس نے قرآن پہ شک کیا، کیوں؟ اس نے محمد پہ شک کیا، کیوں؟ اس نے جبریل پہ شک کیا، کیوں؟ اس نے رب ذوالجلال پہ اپنا ایمان کامل نہیں کیا۔ دوسری بات جو میں نے آج عرض کرنی ہے مختصر وقت کے اندر، مسلمانوں کے پاس تمام تر چیزیں موجود ہیں، پھر بھی یہ بندے مسلمان مغلوب کیوں، غالب کیوں نہیں ہیں؟ بے شمار وجوہات ہے، صرف ایک وجہ عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے بہت کچھ روح زمین پر بنایا اس ایک انسان کے لیے، اس ایک انسان کے لیے۔ اگر میری بات سمجھ میں آئے تو اللہ اللہ کی صدائیں یہاں پر اب بلند ہونی چاہیے۔ اللہ اللہ کہیں گے سب ساتھی؟ کہیں گے؟ اگر بات سمجھ میں آئے تو اللہ اللہ کی صدائیں اب بلند ہونی چاہیے۔ میں ایک وجہ بتانے والا ہوں کہ مسلمان آج مغلوب کیوں ہیں، مسلمان کو غالب ہونا چاہیے۔ اٹھائیے نا قرآن کریم کو، سورہ الفتح کے اندر اللہ رب العالمین تو ارشاد یہ فرماتے ہوئے نظر آئے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ لوگوں یہ جو دین ہے، یہ محمد جو لے کے آیا، یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے جو اللہ نے اس محمد کو عطا کی، محمد نے اپنی ساری امت کو بتائی، سکھائی اور پڑھائی ہے۔ یہ اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، اس کو تو غالب کرنے کے لیے میں نے دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں مولانا یہاں پہ بات تو دین کے غلبے کی ہے، تو آپ ہی ذرا مجھے بتائیے نا،
جس دین کی حفاظت کے لیے یہ انسان جانوں کی قربانیاں دے، کیا دین غالب ہو کے یہ مغلوب رہ سکتا ہے؟ اگر دین غالب آ جائے تو یہ قرآن پڑھانے والے کیسے مغلوب ہو سکتے ہیں؟ نمازوں میں امامت کروانے والے کیسے مغلوب رہ سکتے ہیں؟ ہر جگہ پہ یہ علماء جو امام بنے ہوئے نظر آئے، ادیب بنے ہوئے نظر آئے، خطیب بنے ہوئے نظر آئے، اساتذہ بنے ہوئے نظر آئے، پیر بنے ہوئے نظر آئے، دین کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آئے، جب دین سارے زمانے میں غالب ہے تو یہ علماء کیسے مغلوب رہ سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ بات گوارا نہیں ہے دین کو غالب کیا جائے، دین والے کو مغلوب کیا جائے، قرآن کو غالب کیا جائے، قرآن والے کو مغلوب کیا جائے، نمازوں کو غالب کیا جائے، نماز والے کو مغلوب کیا جائے۔ الغرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس بات کی دلیل ہمیں دے دی، ثبوت دے دیا، رستہ دے دیا۔ اگر دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے تو یہ دین والے بھی سارے زمانے میں غالب ہو کر رہیں گے۔ اب اللہ کی صداؤں کا وقت آ چکا ہے۔ اب میں سوال کروں گا آپ سے، یہ میرے بھائی، یہ نوجوان بتائیں گے، اگر میری بات سمجھ میں آئے، اللہ کی صدائیں بلند کرنی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ ذرا مجھے بتائیے نا کہ آنکھوں کے اندر نورانیت اتارنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ سینوں کو دھڑکانے والا، دل کو چلانے والا، ہاتھوں میں طاقت دینے والا کون ہے؟ پاؤں میں طاقت رکھنے والا کون ہے؟ قوت سماعت دینے والا کون ہے؟ قوت گویائی دینے والا کون ہے؟ اللہ یہ کہ زمین و زمان کو بنانے والا، کون و مکان کو بنانے والا، بر و بحر کو بنانے والا، شام و سحر کو بنانے والا، سورج کو حرارت دینے والا، چاند کو برود دینے والا، ستاروں کو جگمگاہٹ دینے والا، آسمانوں کو سجانے والا، زمین کو پانی پہ بچھانے والا، اس زمین کو پانی پہ بچھا کے اس کو میخیں لگا کے ٹھہرانے والا کون ہے؟ جب ہر چیز کو بنانے والا اللہ ہے تو پھر لازم ہوتا ہے ہم اس اللہ کی بات کو مانیں، ہم اس اللہ سے بغاوت کا اعلان نہ کریں۔ پھر لازم ہوتا ہے اللہ جو کہتے جائیں، اللہ کی بات کو مانتے جائیں، اس پہ عمل کرتے جائیں، اللہ کا بھیجا ہوا قرآن اس کو پڑھتے جائیں اور ہدایت کو پاتے جائیں۔ کوئی بھی انسان قرآن کو چھوڑ کر غالب نہیں ہو سکتا۔ کوئی بندہ یہ کہہ دینا کہ میں بڑا سمجھدار ہوں، بڑا عقل والا ہوں، بڑے پیسے والا ہوں، اگر وہ بندہ قرآن کو چھوڑ کر زندگی کو گزارتا ہے وہ کامیاب ہرگز ہے ہی نہیں ہے۔ سارا زمانہ اکٹھا ہو کے یہ بات کہہ دے کہ فلانا بندہ کامیاب ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ بندہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں صرف وہی کامیاب ہے جو قرآن والا ہے۔ تیسری اور آخری بات، اصحاب رسول کی عزت کا سبب کیا ان کا کلمہ کوئی اور، دین اور، مذہب اور، اسلام اور، نبی اور، پیغمبر اور، سب کچھ وہی ہے جو ہمارے والا ہے۔ قرآن بھی اللہ نے وہی دیا جو اپنے حبیب پہ اتارا۔ اللہ کے حبیب نے وہ قرآن پڑھ کے سنایا ہے، پڑھایا ہے، سمجھایا ہے، لوگوں کے قلوب میں اتارا ہے۔ جب قرآن بھی وہی، قرآن والا بھی وہی، دین بھی وہی، اسلام بھی وہی، روح زمین بھی وہی اور مخلوق بھی وہی، پھر وہ کامیاب کیوں اور ہم ناکام کیوں؟ پھر وہ کامیاب کیوں اور ہم ناکام کیوں؟ علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، میں بڑے احتیاط کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ وہ کامیاب کیوں جن کا سرٹیفکیٹ قرآن میں موجود ہے۔ اصحاب رسول کے بارے میں اگر کوئی بندہ کہہ دے جی کہ جو وہ کامیاب نہیں ہے تو وہ بندہ مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، جنتی ہوگا، نبی کا غلام ہوگا؟ نہیں، جو بندہ یہ کہہ دے اصحاب رسول کامیاب نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں سارا زمانہ بھی اکٹھا ہو جائے، ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے، سارے زمانے کے انسانوں کو اکٹھا کر کے لے آؤ، قرآن کی ایک آیت کے مخالف اگر ان سب کا فیصلہ ہوگا، ہمارا یہ ایمان ہے قرآن سچا ہے، سارے زمانے جھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ کے قرآن پر ہمارا کامل ایمان ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے یاروں کو، ان کے شاگردوں کو، ان کے دیوانوں کو ایسا کامیاب کیا ہے کہ دونوں جہانوں میں اللہ نے کامیابی کا ٹکٹ دے
دیا، آخر وہ کامیاب کیوں کر ہو گئے؟ آخری بات کہوں گا اور اجازت چاہوں گا، اور آخری بات میری یہ ہے، جتنے بھی اصحاب ہیں جب انہوں نے نبی کو دیکھا، جب انہوں نے نبی کو دیکھا، پیغمبر کو دیکھا، محمد کو دیکھا، احمد کو دیکھا، مصطفیٰ کو دیکھا، آقا کو دیکھا، انبیاء کے سردار کو دیکھا، انبیاء کے سلطان کو دیکھا، حضور کی ہر بات بھی انہوں نے کہا حضور آپ نے حق فرمایا، حضور آپ نے حق فرمایا، ہم اس پر عمل کریں گے، ہم حاضر ہیں۔ کوئی اٹھ کر سوال کر سکتا ہے مولانا کس بات کی حاضری کی دلیل اصحاب رسول نے دی ہے؟ تو 1 منٹ میں عرض کر دیتا ہوں، جب اللہ کے نبی نے کہا اے میرے یارو یہ قرآن اللہ نے دیا، یہ قرآن اللہ نے دیا، انہوں نے کہا حضور ہم نے مان لیا۔ حضور نے کہا میں معراج پہ گیا جہاں پہ کوئی گاڑی نہیں جا سکتی، کوئی گاڑی نہیں جا سکتی، عرشوں پہ کوئی چیز پہنچانے والی نہیں ہے، انہوں نے کہا حضور مان لیا۔ حضور نے کہا میرے اصحاب آ جاؤ، نماز کے لیے وہ آ گئے، قرآن کے لیے وہ آ گئے، روزے کے لیے وہ آ گئے، زکوٰۃ کے لیے وہ آ گئے، حج کے لیے وہ آ گئے۔ الغرض یہ جہاں جہاں نبی نے اعلان کیا ہے آ جاؤ میرے یارو، آ جاؤ اصحاب مصطفیٰ، اصحاب پیغمبر آ جاؤ، وہ تمام اصحاب محمد کی ایک بات پہ اکٹھے ہوتے ہوئے نظر آئے، پھر وہ کیسے کامیاب نہ ہوتے؟ ان پہ نظر جو مصطفیٰ کی تھی اور ان کے قلوب پہ محنت کرنے والا کوئی آج کے زمانے کا استاد نہیں، انبیاء کا استاد ہے، انبیاء کا امام ہے، انبیاء کا سلطان ہے، انبیاء کا دلہا ہے۔ جب وہ محنت کرنے والا ہو، دلوں کے اوپر محنت کرنے والا ہو، ظاہر کے اوپر محنت کرنے والا ہو، باطن کے اوپر محنت کرنے والا ہو، ان کے غور و فکر کے اوپر، ان کے معاملات پہ، ان کی معاشرت پہ، ان کی معیشت پہ، پھر بلا اصحاب کیسے کامیاب نہ ہوتے؟ آج ہم لوگوں نے قرآن کو چھوڑا ہے تو ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ قرآن کو اگر ہم لوگ آج بھی تھام لیں تو ہم لوگ بھی آج ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہمارا نبی بھی وہی، ہمارا قرآن بھی وہی، ہمارا رب بھی وہی، ہمارا خدا بھی وہی، ہمیں رزق دینے والا بھی وہی، اولاد دینے والا بھی وہی، عزت دینے والا بھی وہی، روح زمین پر ہمیں ساری پاوریں دے کر، طاقتیں دے کر چلانے والا بھی وہی۔ آج صرف ہم لوگ بغاوت پہ اتر آئے۔ آخر پہ خلاصہ کے طور پہ ایک بات عرض کہہ کے اجازت چاہتا ہوں کہ آج ہم سب لوگوں کو بہت اشد ضرورت ہے اس معاملہ کی کہ ہم لوگ علماء کے قریب ہو جائیں۔ آج کے دور میں فتنے ایسے پھیلائے جا رہے ہیں، لوگوں کو علماء سے متنفر کیا جا رہا، علماء اور عوام الناس کے درمیان دیوار کو حائل کیا جا رہا تاکہ ان میں دوری پیدا ہو جائے، دین سے یہ ویسے ہی کٹ جائیں گے۔ تو تمام احباب کوشش کریں گے کہ ہم اپنے علماء کے ساتھ ہر معاملہ میں شانہ بشانہ کھڑے ہوں، کوشش کریں گے تمام احباب۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن کی پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو علماء ہیں جو اس دین کے محاذ کو لے کے آگے چل رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں، ان کے دست بازو بن جائیں، اور ان کے ساتھ اس دین کی اشاعت کے لیے اپنا بھرپور حصہ ڈالیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔